بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم ترین کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب انیس الارواح کا ہم سلسلہ وار درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ 17 مجلس الحمدللہ اس کی مکمل ہوئی۔ آج سے 18ویں مجلس کا آغاز ہے۔ چھینک لینے کے بارے میں بات شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ جب مومن چھینک لیتا ہے، یعنی جب مومن چھینکتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو خدائے بزرگ اور بلند اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اور بہشت میں اس کے نام کا ایک درجہ مقرر ہے، یعنی جنت میں اس کے نام کا ایک درجہ مقرر ہے، اور ایک بردے کے آزاد کرنے کا، یعنی ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب دوسری چھینک لیتا ہے تو اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ چھینک لیتا ہے تو سمجھ لے کہ زکام ہے۔ اے مسلمانوں، چھینک کا جواب دینا، یرحمک اللہ تعالی کہنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور درجوں کی زیادتی کا باعث ہے، یعنی درجوں میں اضافے کا سبب ہے، اور چھینک دوزخ کی آگ کے درمیان پردے کا کام دیتی ہے، اور 1000 نیکی اس کے نام لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کے ترازو میں رکھتے ہیں، تو عرش اور کرسی کی نسبت وزنی ہوتا ہے۔ جو چھینک کا جواب دیتا ہے اور جو شخص ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو خداوند تعالی اسے بہشت میں، یعنی جنت میں پیغمبروں کی ہمسائیگی عنایت کرتا ہے، یعنی پیغمبروں کا سایہ اور پیغمبروں کا ساتھ اسے عنایت ہوگا، اسے نصیب ہوگا، اور ایک شہر بہشت میں اسے عنایت ہوتا ہے، یعنی جنت میں اسے ایک شہر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ پہل جس نے چھینک لی، یعنی سب سے پہلے جس نے چھینکا وہ کون تھے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور جبرائیل علیہ السلام پاس ہی تھے۔ انہوں نے کہا یرحمک اللہ، تو پہلے چھینکنے والے حضرت آدم علیہ السلام، اور چھینک کا جواب دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب نے، یعنی جیسے ہی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد کو، یعنی فائدے کی باتوں کو ختم کیا، تو آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اس بات پر اللہ کا شکر ہے۔ 19ویں مجلس کا ہم آغاز کر رہے ہیں نماز کی بانگ کہنے کے بارے میں، یعنی نماز کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو شخص نماز کی بانگ کہتا ہے، یعنی نماز کے لیے اذان کہتا ہے، اس کا ثواب خدائے تعالی بزرگ اور بلندی جانتا ہے، لیکن نماز کی بانگ میری امت کے لیے حجت ہے۔ نماز کی جو اذان ہے وہ میری امت کے لیے ایک دلیل ہے، جس کی تفسیر یہ ہے کہ جب مومن اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ ایسا کہتا ہے کہ خدا کو میں نے تیرا گواہ بنایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نماز میں حاضر ہو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں نے اسے اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، میں نے اس شخص کو اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں نے اسے اور فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ میں نے نماز کے وقت کی تمہیں خبر کی ہے، میں نے نماز کے وقت کی
تمہیں خبر کی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی خبر نہیں۔ نماز کے بارے میں تم کو بتلایا، اور یہ ایسی خبر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خبر نہیں۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا نے بھیجا ہے۔ اور جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں نے دین تم پر ظاہر کیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو تاکہ خدا تعالی تمہارے سب گناہ بخش دے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور جب حی علی الفلاح کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اٹھو اور اپنا حصہ لو، کیونکہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہشت ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے اندر جنت ہے۔ اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی رحمت اور خدا کو میں نے تمہارا گواہ بنایا ہے۔ اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں حاضر ہو اور دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جاؤ، دنیا کے کام سے بالکل الگ ہو جاؤ۔ میں نے تم پر ظاہر کر دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور نماز ادا کرو تاکہ خداوند تعالی تمہارے سب گناہ بخش دے، اور تمہیں یاد رہے کہ کوئی عمل نماز سے بڑھ کر نہیں۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں معلوم رہے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کی امانت تمہاری گردن پر ہے۔ جو شخص قبول کر لیتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ خلاصی پاتا ہے، یعنی نجات پا لیتا ہے، چھٹکارا پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بغداد میں میں نے ایک بزرگ کو کہا، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں میں نے ایک بزرگ کو کہا، اس نے کہا کہ بانگ کہنے والے کو قبول کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اذان دینے والے کی اذان کو قبول کرنا، اس کا جواب دینا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو مسجد میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ، یعنی شہیدوں کے ساتھ بہشت میں جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا رفیق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عمدہ میں لکھا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ مؤذن کی اجابت کرنا، یعنی مؤذن جو پکارتا ہے اور جو دعوت صلاۃ دیتا ہے، دعوت نماز دیتا ہے، تو اس کی اذان کو قبول کرنا قیامت کے دن خلقت کی شفاعت ہے، مخلوق کی شفاعت ہے۔ پس جو شخص بانگ سنے یعنی اذان سنے اور امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو ہر رکعت کے بدلے 300 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں اس کے لیے شہر بناتے ہیں۔ ہر رکعت کے بدلے 300 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں اس کے لیے یعنی جنت میں اس کے لیے شہر بناتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 قسم کے لوگوں پر راضی نہیں، 5 طرح کے لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں۔ اول وہ لوگ جو جمعہ کی نماز قضا کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز قضا کرتے ہیں۔ دوم یعنی دوسرے وہ لوگ جو آزاد کیے ہوئے غلاموں کو بیچتے ہیں۔ سوم یعنی تیسرے وہ لوگ جو ہمسایوں کو ستاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں۔ چارم چوتھے وہ لوگ جو کسی سے ناحق کوئی چیز چھین لیتے ہیں، زبردستی کوئی کسی سے چیز چھین لیتے ہیں۔ پنجم یعنی 5ویں وہ لوگ یعنی جن سے اللہ راضی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تو وہ لوگ ہیں جو اپنے عیال پر ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اجابت کرتا ہے، مؤذن کی دعوت کو قبول کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، فرشتے اس کے لیے معافی طلب کرتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں اور وہ نجات پاتا ہے اور بغیر حساب کے بہشت میں جاتا ہے، یعنی جنت میں بغیر حساب کے جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، اس طرح تکبیر کہنا جیسی کہ میں نے کہی ہے کہ خدا تمہارے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے اور مقام تمہارے سینے کے سامنے ہے۔ اے درویش، اس طرح تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر اس طرح پر کہو کہ جیسے میں نے کہی، اور اس طرح پر کہو کہ خدا تمہارے دونوں ابروؤں کے، تمہارے دونوں یہ جو بال ہوتے ہیں چہرے پر، دونوں آنکھوں کے اوپر کے حصے میں، تو اس طرح تصور کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی بالکل تمہاری پیشانی کے بیچوں بیچ خدا کو تصور کرو، اور مقام جو ہے تمہارے سینے کے سامنے ہے۔ پس تمہیں یاد رہے کہ خدا بند تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دونوں پاؤں پل صراط پر ہیں، اور بہشت دائیں طرف ہے یعنی جنت سیدھے طرف ہے، اور تمہارے دونوں پاؤں پل صراط پر، جنت سیدھی طرف اور دوزخ بائیں طرف، یعنی تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف دوزخ۔ چاہیے کہ تو اللہ اکبر کہے اور فکر سے قرآن شریف پڑھے، بالکل غور و فکر کر کے قرآن شریف پڑھے، اور عاجزی کے ساتھ رکوع کرے اور مسکینی کے ساتھ سجدہ کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھے، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں قاعدے میں، تو فرشتے تیرے لیے معافی کے خواستگار ہوں گے، فرشتے تمہارے لیے معافی طلب کریں گے اس وقت تک کہ تو سلام کہے۔ جب تک کہ تم سلام نہیں پھیرو گے اس وقت تک فرشتے تمہاری مغفرت کی، تمہاری معافی کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت سے درخواست کرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ کھانا حلال کھاؤ اور حلال کمائی کا کپڑا پہنو، اور توبہ کرو اور حرام کی کمائی کا کپڑا نہ پہنو۔ جب ایسا کرو گے تو بہشت کے یعنی جنت کے 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا اور تمہاری نماز کو قبول کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف کو بار بار پڑھنا چاہیے، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے اور دوزخ کی آگ کے لیے بمنزلہ پردہ کے ہے۔ اور جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم پڑھنے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، خدا بند تعالیٰ بہشت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور ہر خوف کے بدلے جو وہ پڑھتا ہے خدا بند تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، یعنی جہاں پر بھی بندے کو خدا کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اور کوئی شخص خدا کا اس قدر نزدیکی نہیں، یعنی خدا کے کوئی اتنا قریب نہیں ہوتا جس قدر وہ شخص ہے جو علم سیکھے اور قرآن کے پڑھنے کو بار بار کرے، یعنی قرآن کریم بار بار پڑھتا رہے، قرآن کریم کی آیات کی تکرار کرتا رہے، تو ایسا آدمی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ قرآن شریف پڑھو اور سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہے وہ نیکی سے بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کے پڑھنے پر جو اجر عنایت ہوتا ہے وہ دوسری نیکیوں سے بڑا ہوا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ جو شخص قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہے وہ نیکی سے بدرجہ یعنی کئی درجے بہتر ہے۔ اور جس وقت فوت ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھنے کی دوستی اس کے دل میں ہوتی ہے تو فرشتے کے کان میں نیکی کی صورت میں آتا ہے، فرشتے کے کان میں نیکی کی صورت میں آتا ہے، اور فرشتہ بہشت سے ایک نارنگی لاتا ہے، یعنی ایک سنترا لاتا ہے، ایک پھل لاتا ہے، اور کہتا ہے کہ پڑھو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں نہیں پڑھا، پس وہ کہتا ہے کہ پڑھ، یہ نارنگی خدا بند تعالیٰ نے تیرے لیے ہدیے کے طور پر بھیجی، یعنی یہ پھل تیرے لیے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ پھر وہ بندہ شروع سے لے کر اخیر تک قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے
قبر اور قیامت کا عذاب نہ ہوگا، اور تو پیغمبروں کا ہمسایہ ہوگا، یعنی پیغمبروں کا ساتھ تجھے جنت میں ملے گا۔ جو ہی کہ یعنی جیسے ہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے، یعنی جو خدا کی مخلوق وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ سب واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ تو اس طرح سے ہماری الحمدللہ 19ویں مجلس بھی مکمل ہوئی، اور اب ہم 20ویں مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ مومن کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا، یعنی 20ویں مجلس مومن کے بارے میں، تو جب گفتگو اس کے بارے میں چلی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جو 3 چیزوں کو دوست رکھے، 3 چیزوں کو محبوب رکھے: اول موت، دوم درویشی، سوم فاتحہ۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو 3 چیزوں کو اپنا دوست بناتا ہے، ایک تو موت، اور دوسرے یہ کہ درویشی، اور یعنی جو اللہ کے قریب ہو اور دنیا کے مال سے بالکل بے رغبت ہو، اور تیسرے یہ کہ فاتحہ۔ تو اب جو ان چیزوں کو دوست رکھتا ہے، فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں، اور اس کا بدلہ بہشت ہوتا ہے، یعنی اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خداوند تعالی یعنی اللہ رب العزت درویشوں کو دوست رکھتا ہے، اور مومن خداوند تعالی کے دوست ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس 8,000 درہم ہوں، یعنی 8,000 چاندی کے سکے ہوں، وہ دولت مند ہوتا ہے۔ جس کے پاس اس سے کم ہو وہ درویش ہے، اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ دن رات شکر بجا لائے، وہ پیغمبر ایوب علیہ السلام کا مرتبہ پائے گا، یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ ملے گا اس شخص کو جس کے پاس اتنا بھی مال نہ ہو، بالکل یعنی مال تو کچھ نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا رات اور دن شکر کرتا ہے، تو اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ جنت کے اندر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ خداوند تعالی 3 گروہ کی طرف، یعنی 3 قافلوں کی طرف، 3 جماعتوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، 3 ٹولیوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحمت والی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ لوگ عرش کے نیچے ہوں گے۔ کون 3 لوگ ہیں وہ؟ اول وہ جو ہمیشہ ہمت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ہمسایوں اور عورتوں کو خوش رکھے، یعنی پڑوسیوں کو اور عورتوں کو خوش رکھے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ تیسرے وہ جو درویشوں اور عاجزوں کو کھانا کھلاتے ہیں، درویشوں کو، بے بسوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل نماز، اور دوسرے درجے پر صدقہ، اور تیسرے درجے پر قرآن شریف پڑھنا۔ بس جو شخص ان تینوں کو بجا لانے میں کوشش کرتا ہے، ان تینوں کو پورا کرنے میں کوشش کرتا ہے، وہ میری امت سے ہے اور بہشت میں جائے گا، یعنی جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کی بابت، یعنی پڑوسی کے بارے میں اس قدر ذکر فرمایا کہ مجھے گمان پیدا ہوا، یعنی میرے خیال میں یہ آیا، اور پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمسائے کے فوت ہو جانے کے بعد، یعنی پڑوسی کے انتقال کے بعد، اس کی ورثے کا مالک ہمسایہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی پڑوسی کے انتقال کے بعد اس کا پڑوسی اس کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اگر کوئی وارث نہ ہو، اگر کوئی شرعی طور پر اگر کوئی وارث نہ ہو تو پڑوسی اس کا وارث بن سکتا ہے، اس کے مال کا حقدار بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص ہمسائے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حتی الوسع یعنی جہاں تک ممکن ہو مہربانی سے پیش آئے، اگر کوئی شخص اپنی طاقت کے بقدر، اپنی وسعت کے مطابق مہربانی سے پیش آئے، انشاءاللہ وہ قیامت کے دن میرے ہمراہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا جو اپنی طاقت کے مطابق اپنے پڑوسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، اور بہشت میں یعنی جنت میں جائے گا۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب نے یعنی جیسے ہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 21ویں مجلس حاجت روائی کے بارے میں گفتگو ہوئی، یعنی کسی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اس کے بارے میں جب گفتگو ہوئی تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس مومن سے خداوند تعالی خوش ہوتا ہے جو مومن کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن سے خوش ہوتا ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور بہشت میں اس کا مقام ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص مومن کی عزت کرتا ہے اس کی جگہ بہشت میں ہوتی ہے، جو شخص مومن کی عزت کرتا ہے اس کی جگہ جنت میں ہوتی ہے، اور خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی کی جوتی سیدھی کرے یا مومن کے پاؤں سے کانٹا نکالے تو خداوند تعالیٰ اسے صدیقوں اور شہیدوں میں شمار کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات اولیاء نے فرمایا، اولیاء کی جماعت کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر فرضاً یعنی اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص درودوں یا بندگی میں مشغول ہو اور کوئی حاجت مند آئے یعنی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور کوئی ضرورت مند آ جائے اور اس سے ملنا چاہے تو اسے لازم ہے، یعنی عبادت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ سب کام چھوڑ کر اس کام میں مشغول ہو جائے، یعنی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جائے، اور جس قدر مقدور ہو یعنی جس قدر اس کی طاقت میں ہو اس میں کوشش کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اپنے ایمان والے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، خداوند تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور قیامت کے دن بہشت میں جائے گا یعنی جنت میں جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب نے جیسے ہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو، فائدے کی باتوں کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گو، مخلوق اور دعا گو واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اب ہم 22ویں مجلس کا آغاز کر رہے ہیں آخری زمانے کے بارے میں۔ آخری زمانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو عالموں کو چوروں کی طرح ماریں گے، اور عالموں کو منافق کہیں گے اور منافقوں کو عالم۔ اللہ اکبر۔ جب آخری زمانہ آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو عالموں کو چوروں کی طرح ماریں گے، اور عالموں کو منافق کہیں گے اور منافقوں کو عالم۔ پھر فرمایا کہ جو شخص علم سیکھتا ہے خداوند تعالی حکم دیتا ہے کہ اس کا نام اولیاء کے آسمان پر لیا جائے۔ پھر فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت فرمائی ہے کہ کفر، ایمان، اسلام، نفاق اور علم میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ کفر، ایمان، اسلام، نفاق اور علم میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ کفر کی 2 قسمیں ہیں۔ اول وہ کفر جو خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا جائے، یعنی وہ انکار جو اللہ کی نعمتوں کا کیا جائے، مثلا نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا، بیماریوں کا دیکھنا اور مسلمانوں کو فائدہ نہ پہنچانا، ان سب باتوں کے سبب ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسرے کفر یہ ہے کہ مسلمانی سے پھر جانا، یعنی اللہ کو ماننے سے ہی پھر جانا، اور فریضہ باتوں کا یعنی فرض باتوں کا منکر ہونا، انکار کرنا،
اس کے سبب انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل میں شک رکھتے ہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ لیکن دوسرا ایمان خاص جو مومن لوگ زبان اور دل سے تصدیق کرتے ہیں، یہ ایمان سوائے نیکوکار آدمی کے کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا، کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اور اسلام کی دو قسمیں یہ ہیں، یعنی آپ نے ایمان کی بھی دو قسمیں سن لی، کفر کی دو قسمیں سن لی، اور اب اسلام کی دو قسمیں بتلا رہے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو تو شک نہ کرے، اللہ کی عبادت میں جب لگ جائے تو شک نہ کرے، اور جب اس کے سامنے سجدہ کرے تو دل اور زبان سے اسے ایک جانے، بس یہ اسلام پاکیزہ ہے۔ دوسرا اسلام یہ ہے کہ زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں کفر رکھے، اور اس بات کا خوف نہ کرے کہ دین کا کیا حال ہوگا، دین کا کیا حال ہوگا، اس بات کی فکر نہ کرے، اس بات کا ڈر نہ رکھے، اور کیسی ندامت اٹھانی پڑے گی، اور جو کچھ دل میں ہو وہی زبان سے کہے، اور لوگوں کے درمیان لا الہ الا اللہ کی شہادت سے یعنی گواہی سے زندگی بسر کرے، زندگی گزارے، ایسا شخص دوزخ سے بچ جائے گا۔ اور نفاق کی دو قسمیں یہ ہیں، اول یہ کہ بندہ حلال و حرام اور امر و نہی کا اقرار کرے، یعنی حلال اور حرام اور جن باتوں کا حکم کیا گیا، جن باتوں سے روکا گیا، اس کا اقرار کرے، اور پھر گناہ میں مشغول ہو جائے اور برائی کرے، مان تو رہا ہے لیکن اس کے باوجود گناہوں میں مشغول ہو رہا ہے، برائی کر رہا ہے۔ خداوند تعالیٰ سے ڈرے اور توبہ کی امید رکھے، اور یہ امید رکھے کہ خدا اسے بدکار جانتا ہے، یہ پہلے درجے کا نفاق ہے۔ دوسرا نفاق یہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ نفاق کی پہلی قسم یہ ہے، اور دوسرا نفاق یہ ہے کہ زبان سے حلال و حرام اور امر و نہی کا اقرار کرے، یعنی جن باتوں کا حکم کیا گیا، جن باتوں سے روکا گیا، ان کا اقرار کرے، اور دل میں خیال کرے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ عمل ہیں، اگر کروں گا تو اس کا ثواب مل جائے گا، یہ نفاق ہے، اس کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علم کی دو قسمیں یہ ہیں کہ ایک خاص خدا کے لیے علم حاصل کرنا، اور دوسرا علم عام، جو شخص علم کا ایک کلمہ سنے اس سے بہتر ہے کہ ایک سال عبادت، اس سے بہتر ہے کہ ایک سال عبادت کرے، یعنی ایک سال عبادت کرنے سے زیادہ بہتر علم کی ایک بات کو سننا کہا گیا۔ اور جو شخص ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں علم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا ثواب غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اور علم اندھے کے لیے اور بہشت کا رہنما، یعنی علم جو ہے روشنی عطا کرتا ہے، جنت کا راستہ بتلاتا ہے، اور اللہ جل شانہ علم کو دنیا اور آخرت میں ضائع نہیں کرتا۔ اور عمل کی دو قسمیں، اول یعنی ہم جو کام کرتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں، پہلا وہ جو خدا کے لیے کیا جائے، یہ خاص ہے، دوسرا جو لوگوں کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیا جائے، اس کا بدلہ نہیں ملتا اور ایسا کرنا اچھا نہیں۔ عمل تو وہ ہے جو خدا کے لیے ہو، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے دنیا میں لوگ دیکھ چکے ہیں تو آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیے۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد کو یعنی فائدے کی باتوں کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے، الحمدللہ علی ذالک۔ 23ویں مجلس کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں موت کے یاد کرنے کے بارے میں۔ موت کے یاد کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت فاضلہ سے بہتر ہے، یعنی نفل عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ زاہدوں میں سب سے اچھا زاہد وہ ہے جو موت کو یاد کر رکھے۔ زاہدوں میں سب سے اچھا زاہد وہ ہے، یعنی دنیا سے الگ رہنے والوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور ہمیشہ موت کے شغل میں رہے۔ ایسا زاہد اپنی قبر میں بہشت کا سبززار دیکھے گا، یعنی جنت کی جو ہے ہری بھری چیزوں کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ پھر فرمایا کہ نبیوں میں سے جو آدم علیہ السلام کو یاد کرے اور صلاۃ اللہ 3 بار کہے، یعنی اللہ کی رحمت ہو ان پر، اس طرح کہے تو خداوند تعالی اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ دریا سے بھی زیادہ ہو اور اس کے پڑوس میں ہوگا۔ اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرے اور 3 مرتبہ صلاۃ اللہ علیہ کہے، بہشت میں، یا یوں کہہ دیجئے صلوات اللہ علیہ کہے، بہشت میں جس دروازے سے چاہے، یعنی جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا۔ فرمایا کہ نبیوں کے یاد کرنے میں خداوند تعالی اس کے 7 اندام پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اللہ رب العزت اس کے جو ہے 7 اندام پر دوزخ کی آگ کو حرام کرے گا، جو ہی کہ یعنی جیسے ہی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد کو ختم کیا، یعنی فائدے کی باتوں کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے گئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ تو اس کے اندر موت کو یاد کرنے کا تذکرہ تھا، جس کو ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے، اور الحمدللہ یہ باب بھی اور یہ مجلس بھی ہماری مکمل ہوئی۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں 24ویں مجلس کا۔ مسجد میں چراغ بھیجنے کی بابت، مسجد میں چراغ بھیجنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک رات مسجد میں چراغ بھیجتا ہے، اس کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 1 سال کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، اور بہشت میں اس کے لیے ایک شہر بنایا جاتا ہے۔ اور جو شخص 1 مہینے تک لگاتار مسلسل مسجد میں چراغ بھیجے تو خداوند تعالی کی طرف سے اس کے لیے بہشت کے یعنی جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو، اور دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھ لیتا ہے، اور بہشت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، یعنی اسے انبیاء کرام کا ساتھ عنایت ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص مسجد میں چراغ بھیجتا ہے اور جس وقت مسجد میں اس کی روشنی ہوتی ہے، جس وقت اس کی روشنی مسجد میں ہوتی ہے تو سب فرشتے اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، تمام فرشتے اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کو حملۃ العرش کہتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کرتا ہے۔
25ویں مجلس کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ درویشوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو درویشوں کے بارے میں 25ویں مجلس ہے۔ جب ان کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ جو شخص درویشوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص درویشوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ شخص تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ بہشت کی طرف نہیں آئیں گے، 3 طرح کے لوگ جنت کی طرف نہیں آئیں گے۔ ایک جھوٹ بولنے والا درویش، دوسرا بخیل دولت مند، یعنی ایسا مالدار کہ جس کو مال تو عطا کیا گیا لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جو جنت کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ ان تینوں کو سخت عذاب ہوگا۔ پس جب درویش جھوٹا اور دولت مند بخیل بن جائے اور سوداگر خیانت کرنے والا ہو جائے تو خداوند تعالی دنیا سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص دن رات میں ہر نماز کے بعد سورہ یاسین اور آیت الکرسی 1 دفعہ اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے اور خداوند تعالی اس کے مال اور اس کی عمر کو زیادہ کرتا ہے۔ جو شخص رات دن میں ہر نماز کے بعد سورہ یاسین اور آیت الکرسی 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو خداوند تعالی اس کے مال اور اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کو قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا تو قیامت کے میزان اور پل صراط کے حساب میں آسانی ہوگی، پل صراط پر سے گزرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ جو ہی کہ یعنی جیسے ہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو، فائدے کی باتوں کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 26ویں مجلس ہے شلوار کے پائچے دراز کرنے کے بارے میں۔ جو پاجامہ ہوتا ہے تو اس کے جو کپڑے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے تو اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ شلوار کے پائچے دراز یعنی لمبا کرنے کے، نیچے تک لٹکانے کے بارے میں آپ نے زبان مبارک سے فرمایا، یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار کا پائچہ دراز کرنا، شلوار کا جو نیچے کا کپڑا ہوتا ہے تو وہ نیچے رکھنا، ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور جو شخص شلوار کا پائچہ دراز کرتا ہے، لمبا رکھتا ہے اور پاؤں کے نیچے تک لٹکاتا ہے تو ایسا شخص خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرما بردار ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص خدا اور رسول کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرما دیا کہ ٹخنے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اگر اس سے نیچے کپڑا رہے گا تو اتنا حصہ دوزخ میں جلے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص شلوار کے پائچے کو اس قدر دراز کرے کہ وہ پاؤں کے نیچے تک لٹکے تو ہر قدم پر زمینی اور آسمانی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر! زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں ہر قدم پر، اور اس کے بدن کے ہر بال کے بدلے دوزخ میں اس کے لیے ایک مکان تیار ہوتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لمبا تہبند باندھتا ہے، یعنی تہبند نیچے تک باندھتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، اور جو آستین دراز کرتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ جو آستینیں لمبی لمبی رکھتا ہے تو وہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 2 گروہوں پر ہمیشہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، 2 قسم کی جماعتوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اول
دراز آستین کا پہننے والا۔ دو طرح کے لوگوں پر خدا کی لعنت، تو پہلے وہ لوگ جو آستین کو لمبی رکھتے ہیں، اور دوم لمبے پائچے والی شلوار پہننے والا، تو ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اس کے نام پر دوزخ میں 7 گھر تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ بدن پر کپڑا پہننے میں فضول خرچی نہ کرے، یعنی ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ نہ کرے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے کے بدن پر کفن کے زیادہ کرنے کو منع فرمایا ہے، یعنی مردے کے بدن پر، جسم پر کفن کو زیادہ کرنے سے منع فرمایا۔ جتنی ضرورت ہو اتنا کفن استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ کو بھی منع کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب میت کے لیے تک اتنی پابندیاں ہیں، تو یہی پابندیاں جو ہے زندوں کے لیے بھی ہوگی کہ وہ زیادہ فضول خرچی کپڑے کے اندر نہ کرے، اور 2 چیزوں کے بدلے عذاب ہوگا، ایک کفن کی زیادتی اور دوسرا پائچہ دراز کرنے سے، پائچے کو لمبا رکھنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا۔ تو یہ 26ویں مجلس مکمل ہوئی، الحمدللہ علی ذالک۔ 27ویں مجلس کا اب آغاز ہے۔ عالموں کا ذکر اس میں ہے۔ عالموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا، امیر زبردست ہو جائیں گے اور عالم روزی کمانے کی خاطر محنت مشقت کریں گے، اور جہاں میں یعنی دنیا میں فساد برپا ہوگا، اور زمینوں اور پہاڑوں میں ان پر عیش تنگ ہو جائے گی، زندگی ایک دم تنگ ہو جائے گی، زمینوں اور پہاڑوں کے اندر ان کے لیے زندگی ایک دم دشوار ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ امیر لوگ زبردست ہو جائیں گے، یعنی جو مالدار ہے وہ تو زبردست ہو جائیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عمرا جو ہے، جو ذمہ دار حضرات ہوں گے وہ تو زبردست ہو جائیں گے، اور عالم لوگ عاجز بے بس ہو جائیں گے۔ پھر خداوند تعالی خلقت سے اپنی برکت اٹھائے گا، مخلوق سے برکت کو اٹھائے گا، اور شہر ویران ہو جائیں گے، اور دین میں فساد واقع ہوگا۔ پس تمہیں یاد رہے کہ وہ لوگ اہل دوزخ ہیں، جنتی لوگ ہیں، دوزخی لوگ ہیں، جو لوگ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے دوزخی لوگ ہیں۔ تو یہاں صاحب ہوا ہم سے، اس کو یاد رکھیں آپ حضرات، وہ لوگ جنتی نہیں بلکہ دوزخی لوگ ہیں، نعوذ باللہ منہا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس بات سے۔ پھر صدقے کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو صدقہ دے جو درویشوں کو مہمان رکھتا ہے، جو درویشوں کو مہمان رکھتا ہے اس کو صدقہ دے، 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ درویشوں کو جو مہمان رکھتا ہے اس کو صدقہ دے، 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور اپنے قریبیوں کو صدقہ دے، اپنے قریب والوں کو صدقہ دے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے قریبیوں کو صدقہ دینے سے 1000 گنا ثواب ملتا ہے۔ پس انسان کو لازم ہے کہ صدقہ ایسے طور پر دے کہ خداوند تعالی خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو صدقہ دینے سے خوش ہوتا ہے ان لوگوں کو صدقہ دیا جائے، تاکہ صدقے کا ثواب بھی ملے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے، الحمدللہ علی ذالک۔ 27ویں مجلس بھی ہماری الحمدللہ مکمل ہوئی، اور اب 28ویں مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے بات چلی، 28ویں مجلس کے اندر توبہ کا ذکر ہوا، تو توبہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں حکم الہی یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان لانے والو توبہ کرو اور خدا کی طرف واپس آؤ کہ خداوند تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے حدیقہ میں لکھا ہوا دیکھا ہے، کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مسلمان کے لیے توبہ کرنی فرض ہے، مسلمان کے لیے توبہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو بارگاہ الہی میں عرض کی، خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے خداوند، تو نے شیطان کو مجھ پر مقرر کیا، شیطان کو
مجھ پر جو ہے لگا دیا، اور مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو منع کر سکوں، مگر تیری توفیق سے تو حکم آیا کہ جب میں تجھے اور تیری اولاد کو محفوظ رکھوں گا تو ہرگز قابو نہیں پا سکے گا۔ یعنی اگر ہم تمہاری اولاد کو اور تم کو جب محفوظ رکھیں گے تو شیطان پھر تم پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خداوند تعالی زیادہ واضح کر، یہ بات اور کلیئر ہونا چاہیے۔ آواز آئی کہ اے آدم، میں نے توبہ فرض کر دی، توبہ کو بالکل ضروری کر دیا، جب تک کہ خلقت یعنی مخلوق اس جہان میں ہے، دنیا میں ہے، جب تیرے فرزند، جب تمہاری اولاد توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ پھر فرمایا کہ مرنے سے پہلے تو تم توبہ کر لو، مرنے سے پہلے تم توبہ کر لو، پھر بعد میں افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ موت کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مرنے سے پہلے افسوس۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس افسوس کا یہی ہم کو بھگتان کرنا ہے کہ توبہ کی جائے مرنے سے پہلے، اور مرنے کا کوئی وقت طے نہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے اللہ سے ڈرتا رہے اور توبہ کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ہے کہ خداوند تعالی نے مغرب کی طرف رات کی توبہ، خداوند تعالی نے مغرب کی طرف رات کی توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے، جو 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ تو مغرب کی طرف خداوند تعالی نے توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے رات کی توبہ کے لیے، جس کی فراخی یعنی جس کی کشادگی اور چوڑائی 70 سال کی راہ کے برابر ہے، 70 سال کے برابر ہے۔ تو رات میں توبہ کی جائے۔ پھر فرمایا کہ توبہ 2 قسم کی ہے۔ توبہ کتنی طرح کی ہے؟ 2 طرح کی۔ ایک توبہ نصوحی ہے، ایک سچی توبہ ہے کہ اس کے بعد انسان گناہ کے نزدیک نہ بھٹکے، گناہ کے پاس بھی نہ جائے۔ اور دوسری توبہ یہ ہے کہ دن رات توبہ کرے اور توڑ ڈالے، اور ایسی توبہ اچھی نہیں۔ دوسری توبہ یہ ہے کہ دن رات توبہ کرے اور توڑ ڈالے، مطلب ادھر توبہ کی اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف کام کر لیا، ادھر یہ توبہ کی کہ اب سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بعد پھر نماز چھوڑ دیا، تو ایسی توبہ اچھی نہیں۔ توبہ تو ایسی ہو کہ اب اس کے بعد گناہ نہ ہو۔ پھر فرمایا یعنی جس گناہ سے توبہ کی اس گناہ کی طرف اب واپسی نہ ہو، یہ ہے اصل توبہ، سچی توبہ۔ پھر فرمایا کہ اے معین الدین، یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں کہ اے معین الدین، میں نے تیری کمالیت کے لیے ان باتوں کی ترغیب دی، یعنی تم کو کمال تک پہنچانے کے لیے ان باتوں کی طرف تم کو رغبت دلائی، دلچسپی دلائی۔ بس چاہیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اب تمہارا کام ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تو دل و جان سے اسے بجا لائے، یعنی دل و جان سے تم اسے پورا کرو تاکہ قیامت کو شرمندہ نہ ہوئے، یعنی قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دل و جان سے تم اس پر عمل کرو جو کچھ میں نے کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ لائق فرزند وہ ہے، لائق اولاد وہ ہے کہ کچھ اپنے پیر کی زبان سے سنے تو ہوش کے کانوں سے سنے اور اس میں مشغول ہو جائے۔ جو بھی اپنے پیر کی زبان سے سنے تو بالکل ہوش و حواس میں سنے اور پھر اس میں لگ جائے اور اسے بجا لائے، مطلب اس پر عمل کرے، اس کو پورا کرے۔ پھر فرمایا کہ لائق فرزند وہ ہے، لائق اولاد وہ ہے، قابل ترین اولاد وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پیر کی زبان سے سنے اپنے شجرے میں لکھ لے تاکہ شرمندہ نہ ہوئے، تو اپنی یادداشت میں بالکل اس کو محفوظ رکھے۔ جو ہی کہ خواجہ ادام اللہ بقا یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر پہنچے، عصا پاس پڑا تھا، ایک ڈنڈا جو ہے پاس میں پڑا ہوا تھا، اٹھایا اور دعا گو کو عطا فرمایا، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عصا مبارک دیا، اور خرقہ اور لکڑی کی پاپوش یعنی کھڑاوے، خرقہ مطلب یعنی جو لباس ہوتا ہے وہ بھی دیا، خرقہ مبارک دیا، اور لکڑی کی جو پاپوش ہوتی ہے تو یعنی جس کو ہم کھڑاوے کہتے ہیں، لکڑی کی چپل وغیرہ کہہ لیجیے آپ، تو وہ دی،
اور مصلح مرحمت کر کے فرمایا، مصلح دے کر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے پیروں کی یادگار ہیں، یہ ہمارے پیروں کی یاد کی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے تجھے دی۔ سبحان اللہ۔ مناسب ہے کہ جیسا کہ ہم نے ان چیزوں کو رکھا ہے ویسا ہی تو بھی رکھے، یعنی جیسے ہم نے اپنے پیروں کی یاد کی چیزوں کو سنبھال کر رکھا ہے، تو اب مناسب یہی ہے کہ تم بھی اس کو ویسا ہی سنبھال کر رکھو، اور جس شخص کو تو مرد خدا معلوم کرے، یعنی خدا کا نیک بندہ معلوم کرے، یعنی تمہیں لگ جائے کہ یہ خدا کا نیک بندہ ہے، تو یہ یادگار اسے دے دینا، اسے دے دیں۔ جب یہ فرما چکے تو بندے سے بغلگیر ہو کر، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگا کر فرمایا کہ تجھے خدا کو سونپا، یعنی میں نے تم کو خدا کے حوالے کر دیا۔ جب یہ فرما چکے تو بندے سے بغلگیر ہو کر فرمایا، یعنی گلے لگا کر فرمایا کہ ہم نے تم کو خدا کے حوالے کیا۔ جو ہی کہ یہ فرمایا، یعنی جیسے ہی یہ فرمایا، عالم تحیر میں مشغول ہو گئے، یعنی حیرت کے عالم میں آپ مشغول ہو گئے۔ فقط یعنی اب یہ کتاب انیس الارواح جو ہے الحمدللہ ہماری پائے تکمیل تک پہنچی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کو تمام امت مسلمہ کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائیں، اور اس کتاب سے خوب استفادہ کرنے کا اور فائدہ حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائیں، اور ان کو توفیق عنایت فرمائیں۔ اور جن احباب نے، جن حضرات نے اس کتاب کو عامۃ المسلمین تک پہنچانے کا ذمہ اٹھایا ہے، بیڑا اٹھایا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے بھی، تمام اہل خانہ کے بھی تمام جائز کاموں کو پورا فرمائیں اور تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔